اللہ اکبر اللہ اکبر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تھوڑا ٹاپک میں تھوڑی سی بات کرنی تھی۔ یہ گالیوں سے ریلیٹڈ ویڈیو نہیں ہے، گالیوں کی جو سیریز نمبر 3 مطلب جو ویڈیو نمبر 3 ہے ہماری جو فرسٹ سیریز کی 3rd ویڈیو ہے وہ انشاءاللہ جلدی ریلیز ہو جائے گی۔ ایک ٹاپک تھا، میں نے سے بات کرنی تھی اس کے اوپر یار، کہ جو ہمارے معاشرے میں جو باتیں چل رہی ہیں کہ یہ بندہ علماء بن گیا ہے، یہ بندہ مولوی بن گیا ہے۔ مولوی زیادہ کامن ہے، علماء تو کوئی بندہ فکر کرتا ہے نا، کوئی بندہ عزت کرتا ہے تو بول دیتا ہے کہ وہ علماء بن گئے، ورنہ میجورٹی مولوی یا ملا کا ٹیگ لگا کے آپ لوگوں کو دے دیں گے، گالیاں دے دیں گے اوپر سے، ٹھیک ہے۔ ایک بات میں بتاؤں کہ جس طرح آپ کسی نان بندے کو چلتے پھرتے جو نان بندہ اسلامک ہے نا، جو بندہ مسلم نہ بھی ہو، جتنا اس کو گالی دینے سے فرق پڑتا ہے اتنا ہی ایک مسلم کو بھی فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی نظر میں کسی ریسلر یا کسی NBA کے پلیئر یا کسی کرکٹر کی کوئی اتنی عزت ہے نا دل میں کہ آپ کہیں گے کہ میں اسے گالی دوں گا تو اس سے برا لگے گا، یا آپ کے کوئی دوست کی عزت ہے تو اتنی ایک ہماری بھی عزت ہے۔ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک مسلمان کی عزت جو ہے وہ کعبہ شریف سے زیادہ عزت ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، ایک مسلمان کی عزت، ٹھیک ہے۔ اور یہ حدیث انشاءاللہ آپ چیک کر سکتے ہیں، مجھے اس کا ایکوریٹ ریفرنس بھی یاد نہیں، لیکن انشاءاللہ یہ بھی یہاں پہ ایڈ ہو جائے گی، یہاں پر ویڈیو میں اپنے نظر آ جائے گی یہ حدیث، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ایک سب سے پہلے مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر کوئی بندہ نارمل کوئی کرکٹر بن رہا ہے اس کو اپریشیٹ کریں گے، کوئی بندہ ایون ایکٹر بن رہا ہے، کوئی ڈانسر بن رہا ہے، کوئی میوزیشین بن رہا ہے جس کا دور دور تک ڈانسر اور میوزیشین کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اسلام سے، بلکہ وہ تو منع کیا گیا الٹا، اگر آپ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اگر ان کی پوسٹ کے اوپر کنگ کا کمنٹ کر رہے ہیں، آپ کیپ گوئنگ چیمپ کنگ یہ وہ، تو ایک علماء اور ایک جو ہمارے ریسپیکٹڈ جو لوگ ہیں جیسے مولانا طارق جمیل ہیں، ان کی جا کے کمنٹ کریں تصویر کے اوپر کہ آپ نے یہ لیکسس کہاں سے لی ہے، حالانکہ آپ میجورٹی کو پتہ ہے کہ وہ بندہ ایک خاندانی رئیس بندہ ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر لیکسس لے بھی لی ہے تو اس کے پیچھے نمبر کس طرح لگوایا ہے، حالانکہ یہ بھی بڑی ویل نون بڑی ایزی بات ہے کہ گولڈن نمبر لگ جاتا ہے، بڑی ایزیلی لگ جاتا ہے۔ آپ MTJ لکھوائیں یا آپ میرا نام عبداللہ شاہ لکھوائیں یا گاڑی کے پیچھے لا کے لکھوا دیں، لکھا جا سکتا ہے نام، شہر کا نام وہ سب ایک الگ بات ہے لیکن نام لکھا جاتا ہے، ایک انتہائی کامن سی بات ہے۔ ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو، یہاں پہ ایک گاڑی میں بدماش جا رہا ہے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، ایک بدماش ہے، لمبے اس نے بال رکھے ہوئے، یہاں تک بال آ رہے ہیں اس کے، اتنی بڑی مونچھیں، داڑھی کا نام و نشان نہیں، داڑھی اگر ہو بھی گی تو وہ اس طرح اس نے سٹائل میں لمبی کرائی ہوگی، داڑھی فرنچ کرائی ہوگی اس نے اپنی، اور ایون تھو ایٹ دیٹ پوائنٹ آپ بولیں گے کہ واو یار بندہ ہے، کسی لیول ہے بندے کا یار، او مائی گاڈ اس جیسا بننا ہے میں نے۔ میجورٹی کی بات ہو رہی ہے، سب کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، ٹھیک ہے، میجورٹی کی۔ اب اسی لیول سے بندہ علماء آئے گا، سیم گاڑی اس کے پاس ہے اور سیم پیسہ اس کے پاس ہے، وہ جو بدماش تھا اس کی خیر ہے، اس نے کیا چلتا ہے، خیر ہے، ٹھیک ہے۔ علماء ہے یہ پکا اس نے کسی کا پیسے کسی کے کھائے ہیں، کوئی مولوی ہے یہ کسی کے پیسے کھا کے، مدرسے کے پیسے کھا کے یہاں پہ آیا ہوا ہے، لائک یو ڈونٹ نو اینی تھنگ، لیکن آپ نے کمنٹ پاس کرنا ہے۔ مجھے پتہ ہے ایسی آڈینس ہے یہاں پہ، مجھے پتہ ہے کیسے ہیٹر ہیں یہاں پہ، کہ میرا تو اتنا کوئی میں بڑا یوٹیوبر نہیں ہوں، میں اتنا بڑا کوئی سیلیبریٹی نہیں ہوں کہ میرے ہیٹرز ہوں گے، میں پوری سوسائٹی کی بات کروں، اپنی بات نہیں کر رہا اس ٹائم میں۔ اچھا اگر اپنی بات پہ میں آؤں تو ایک میں نے کمنٹ آیا تھا مجھے یہاں پہ کہ آپ پہلے کیا تھی اور اب کیا ہو، تو یہ کمنٹ کافی مجھے پہلے مجھے سینس میں لگا کہ یار یہ کوئی بات ہے کرنے والی، جیسے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہمارے تھے، وہ آپ دیکھیں تو وہ جو پہلے تھے وہ بیسیکلی ایک نان مسلم تھے، اسلام لانے سے پہلے وہ مسلمان نہیں تھے سنس برتھ، ٹھیک ہے۔ تو کیا اب ان کو اس کے بعد انہوں نے 6.5 کروڑ کلومیٹر اسکوائر پہ انہوں نے حکومت کی ہے، تو کیا آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ پہلے کیا تھے اسلام لانے سے؟ ہم ہر مسلمان کا زمانہ جہالیت ایک ہوتا ہے، ایک زمانہ جہالیت جس میں وہ ایسے کام کرتا ہے جو اس کو نہیں کرنے چاہیے تھے، آف کورس، لیکن کل کو اگر وہ کوئی اچھا کام کرنا چاہ رہا ہے تو اس پہ جا کے اگر آپ یہ کمنٹ پاس کرتا ہے کہ تم پہلے کیا تھے، تو میرے قریب اس سے زیادہ سٹوپڈ کمنٹ نہیں ہو سکتا، واللہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بہت سارے بہانے ہیں کہ تم نے ڈریسنگ کیسی کی ہوئی ہے، تم نے شلوار کیسے پہنی ہوئی ہے، کیا نیچے پانی پڑا ہے تم نے شلوار اوپر کی ہوئی ہے، اور میں نے سنے ایسے بہانے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ اس طرح کے فیشل واکنگز میں کیوں رہتے ہو، کیا اور رنگ ختم ہو گئے دنیا سے سارے، ٹھیک ہے، تھوڑا انجوائے کر لو، جو کہ میں کہتا ہوں مشہور ترین بہانہ ہے کہ دنیا چھوٹی سی ہے، انجوائے کر لو، حالانکہ یہ ایک ایتھیسٹ اپروچ ہے، یہ ایک ایک ہوتا ہے یولو لائف سٹائل، جس میں آپ کا یہ لائف سٹائل ہوتا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو، بس دنیا ایک لائف ملی ہے، اور یہ بیسیکلی ایک ایتھیسٹ اپروچ ہے۔ اور ایتھیسٹ کون ہوتے ہیں؟ جو کوئی کسی خدا پہ یقین نہیں کرتے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ان کا یہ ہوتا ہے یقین کہ کوئی خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ، جو دنیا ملی ہے وہ اس سے زندہ رہو، اسی کو ختم کر دو، بس اب آگے کچھ نہیں ہوگا، ہمارے کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ڈپریشن میں گر جاتے ہیں آگے جا کے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو انہی لوگوں میں جو یولو لائف سٹائل ہے، جو ایتھیسٹ ہیں، انہی میں سوسائڈ ریٹ زیادہ ہے،
اس کی وجہ سمپلی ایک ہی وجہ ہے کہ وہ لوگوں کا جو بلیف ہے نا سارا وہ دنیا کے اندر ہی ہے، اور دنیا میں ہر بندہ 100% ہر چیز اچیو نہیں کر سکتا. اگر میں نے کنگ کرنا ہے دنیا میں، میرا جو خواب ہے وہ رولر بننے کا ہے، رول کرنے کا ہے، تو بہت مشکل ہے کہ میں اور میرے ساتھ 10 لوگ اور وہ رولر بن جائیں آگے. دا کنگ از آلویز ون. اب 10 لوگ کنگ نہیں بن سکتے آگے. میں یہ ویسے بیسک بات کر رہا ہوں یہاں پہ. اگر 10 لوگوں کا خواب بزنس مین بننے کا ہے تو ضروری نہیں کہ 10 کے 10 بزنس مین بنے. اور اگر وہ 10 ایتھیسٹ تھے نعوذ باللہ، تو وہ 10 میں سے جو 7 کیا چلو اگر 2 بھی فیل ہوئیں تو آف کورس 2 بندے جن کا اربوں کا مال، جو چلو اربوں بھی چھوڑ دیں، میں نے زیادہ بول دی ہیں، لاکھوں کا مال ان کا ویسٹ ہو گیا ہے، جو ضائع ہو گیا ہے، ان کو جو لاس ہو گیا اس کے اندر، تو آف کورس اگر وہ بلیور نہیں تھے تو وہ کہیں گے کہ یار جو میرا سب کچھ تھا وہ دنیا میں ہی تھا، اور I lost everything. When you say I lost everything, you mean everything. And if you believe only in this world, then that really is everything for you. تو اگر آپ بولیں گے کہ یار I lost everything, as a non-believer will say that, not a Muslim, not a Mu'min, because there's a difference between a Mu'min and a practicing Muslim. A Mu'min is a complete Muslim from inside his heart. And جو ایک مومن جو ہے وہ ایک پورا مسلمان ہوتا ہے اپنے دل کے اندر سے. اور پریکٹسنگ مسلم جو ہوتا ہے، جو پریکٹس کر رہا ہے ابھی اپنے قلب کے اوپر قابو پانے کے اوپر، جو نفس کو قابو میں کر رہا ہے، اپنے جہاد نفس جاری ہے اس کی. اور اگر دیکھا جائے تو ہر مسلمان کی جہاد نفس جاری ہے. مومن ہیں ابھی بھی، ولی اللہ بھی ہماری دنیا میں ہیں، الحمدللہ ہیں. لیکن اس بات کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چلتا پھرتا بندہ ولی اللہ کہہ سکتے ہیں آپ، ہر چلتے پھرتے بندے کو مومن کہہ سکتے ہیں آپ. کیونکہ میجورٹی از پریکٹسنگ مسلم اینڈ دا جہاد نفس کیپس گوئنگ آن، بیکاز اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ دیٹ ہر مسلمان گناہ گار ہے. He said that. So if that means that کہ ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں اور ہم توبہ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہترین مسلمان وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ کر لے. تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد النفس جو ہے that will never stop. It will keep going on. It's a never ending war. آپ لڑتے رہیں گے گناہوں سے، ایک سے ایک ذرے سے ذرہ گناہ آپ کے اندر رہ جائے گا، کہیں نہ کہیں غلطی آپ سے ہو جائے گی، کیونکہ انسان غلطیوں کی مشین ہے. تو جو غلطی پہ توبہ کرنا ہے نا انسان کا، اور وہ پتہ لگے کہ یار اللہ نے معاف کر دیا، اور اب ہو سکتا ہے کیا ہے، ڈائی اینڈ آئی ایم فری آف سنس، کوئی گناہ نہیں ہے، صرف اچھے کام ہے. تو دیٹس دا ریئل تھنگ دیٹ میکس یو ہیپی یار، کہ میرے بالکل اب کلین ہوں گناہوں سے اپنے. So in that case, a real moments or at least a 50% practicing Muslim، جس کے اندر کم از کم 50% ایمان دل پہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے، اور اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنائے، میرے دوستوں کو ان لوگوں میں سے بنائے کہ ہم ایک مومن بن جائیں دن سے انشاءاللہ. تو آپ یہ بات دیکھیں گے کہ after even losing anything in this world, what will we say, what will we and what will they say, the moments, the true moments, they will say inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. To Allah it belonged and to Allah it shall return. کیونکہ ان کا یقین ہوتا ہے، آپ مال لوز کر دیں، آپ اولاد، دولت، باپ، بہن، کوئی شخص اپنے گھر کا اگر کوئی آپ سے اس کو لوز کر دیں، تو یو شوڈ بلیو دیٹ اٹ واز ناٹ فار گرانٹیڈ. میں وہ چیز پکی لے کے نہیں ساتھ اپنی آیا تھا. اٹ واز اے بلیسنگ فرام اللہ. If Allah can give me, Allah can take it from me as well. اگر اللہ نے لے لی تو کوئی مسئلہ نہیں. Believe in Allah. Pray that you can get united in Jannah. آپ ساتھ مل سکتے ہیں جنت میں جا کے اپنے ساتھ انشاءاللہ. جو بھی لوگوں کے والدین یا بہن بھائی کوئی دور ہوا ہے تو میری دعا ہے کہ وہ لوگ آپس میں جنت میں ملیں آپس میں انشاءاللہ، آمین. تو بات یہاں پہ ختم کرتے ہیں. جو ٹاپک تھا میرا کہ جو ٹیگ ہے نا مولوی کا، اصل میں یہ میں مولوی نہیں ہوں. اصل میں ہم سب جتنے بھی لوگ ہیں، ہم سب پہ فرض ہے کہ ہم دین کی پرومیگیشن کریں. پرومیگیشن میننگ کہ ہم اس کو پھیلائیں، اتنا پاسبل تبلیغ کریں اس اپنے دین کی. ایسے نہیں کہ سارے بیٹھ جائیں کانوں میں ہینڈ فری لگا کے and listening to youngsters or those and that. I'm not pointing out any YouTuber, but میرے منہ سے نام نکل جاتا ہے، میری ایک عادت ہے. But it doesn't mean that I'm here to roast anyone, but it simply means کہ just listening to any musical brand, listening to music, basically music. Not because I want to troll youngsters here, but I'm saying that music, listening to music, that's not like you can just listen to music, you can abuse, you can do all the prohibited things in Islam and you can say that I'm a Muslim. That doesn't suit your tongue nor your character. تو اس پہ بات میری یہ ہے کہ آپ گانے سن کے سارے برے کام کر کے یہ نہیں کہہ سکتے یار کہ میں ایک پراؤڈ مسلم ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس طرح کافر تو آپ نہیں ہیں، دائرہ اسلام میں آپ ہیں. لیکن آپ یہ اگزامپل لیں کہ ایک بچہ جو 60% مارکس لے کے پاس ہوا ہے اور ایک بچہ جو 90% مارکس لے کے پاس ہوا ہے، قیامت کے دن کیا وہ اس طرح ہی اگر اگزامپل ہوگی کہ ایک بندہ جو بالکل ہارڈ جنت میں گیا مشکل سے رنگتے اور ایک بندہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لائن میں کھڑا ہو کے جنت میں گیا ہے، دونوں میں فرق نہیں ہوگا؟ آف کورس فرق ہوگا. پاس ہونے والے بچے کی اور ایک جو ٹاپ کرنے والے بچے میں فرق تو ہوتا ہے نا. اسی طرح ایک بچہ جو پاس جنت میں ہو گیا تھا لیکن ایک بندہ جو ٹاپ کر گیا جنت کے اندر، تو فرق تو دونوں میں ہوگا. تو ڈیپینڈس آن یور تقویٰ کیا ہے. انشاءاللہ میں اس پہ اور ویڈیو بناؤں گا، انشاءاللہ کافی لمبی ویڈیو بن جائے گی یہ والی. تو بات یہ رکھتے ہیں، بس میرا بات کا مقصد یہ تھا کہ دین ہر بندے پہ پھیلانا اس کو فرض ہے.
میں نے پاسٹ میں کیا کیا ہے، میں نے پہلے کیا کیا، وہ میرا پاسٹ تھا. انسان کے پاسٹ کے گناہ صاحب جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ کا آپ کا معاملہ ہے جو پاسٹ میں آپ تھے. ٹھیک ہے، میں اگر ابھی بھی گانے سنتا ہوں، آپ کو کہوں کہ گانے نہیں سنو، تو وہ مجھے آپ اس پہ میرے پہ تنقید کریں، میں تنقید بنتی ہے. لیکن الحمدللہ میں ایسا کسی کام میں انوالو نہیں ہوں. تو اگر آپ مجھے اس پہ کریں گے کہ تم پہلے کیا تھے اور اب کیا جو میرے ساتھ ہوا ہے، تو رپلائی اس لیے میں دے رہا ہوں کہ یو کین ناٹ ٹرول می فار وٹ آئی واز بیفور. ٹھیک ہے، اس طرح بہت سارے صحابہ تھے جو مسلمان کنورٹ ہوئے تھے. تو جزاک اللہ خیران. کافی لمبی ویڈیو ہو گئی ہے. فی امان اللہ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. لا إله إلا الله.